اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم کینیڈا کے وزٹ ویزا کی کچھ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا تھا کہ بھئی کینیڈا کے بہت زیادہ لوڈ تھا اور بار بار لوگ ہزاروں تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے تھے پاکستان سے، جس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس بغیر کوئی اسٹیٹمنٹ کے وہ اپلائی کر رہے تھے، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے وہ اپلائی کر رہے تھے، یعنی کہ کمزور جو ویک کیسز تھے وہ بھی اپلائیز ہو رہے تھے، جس وجہ سے ویزا ریشو کافی خراب ہو گیا تھا۔ اور میں بار بار یہ آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ بہت جلد وہ سافٹ ویئر لگانے والے ہیں، وہ سسٹم یوز کرنے والے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے شنوک، وہ انہوں نے 2018 میں لانچ کیا تھا، 2019 میں انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن پاکستانی کیسز پہ شروع میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب ان پہ لوڈ زیادہ ہوا، برڈن بڑھا، تو تب انہوں نے پاکستان کے کیسز پہ بھی انہوں نے یہ یوز کرنا شروع کیا۔ تو اس کا ایک ثبوت میرے پاس آ جایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ آپ ایک کیس چیک کریں۔ یہ میرے ایک کلائنٹ کا ہے جس کا میں نے ویزا اپلائی کروایا تھا۔ 10 تاریخ یعنی کہ 10 نومبر کے ان کے فنگر پرنٹس لگے ہیں، اور 11 نومبر کو ان کو یہ ڈیسیجن ملا تھا۔ یہ ای میل ان کو 11 نومبر کو ہی آ گیا تھا کہ بھئی آپ کا کیس جو ہے ہم ریفیوز کر رہے ہیں، اور ریزن جو ہے وہی 179B لگایا ہوا ہے، اور ٹیمپریری اسٹے کا انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ایسے کوئی کیسز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کمپیوٹر بیس ڈیسیجن لیے گئے ہیں، شنوک یوز کیا گیا ہے، اور آپ یا جو ڈیسیجن ملا ہے آپ لوگوں کو وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق نہیں ہے، تو میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ فوراً ریکنسٹریشن میں جائیں، فوراً اپیل کریں، اور انشاءاللہ کافی کیسز ایسے ہیں جو ریکنسٹریشن میں اور اپیل میں اپروو ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ چاہے آپ خود کرنا چاہیں یا کسی ایکسپرٹ لائر کے سے کرنا چاہیں یا ہمارے سروسز حاصل کرنا چاہیں، تو ہماری نیچے نمبرز آ رہے ہیں، اس پہ آپ وائس یا ٹیکسٹ کریں، انشاءاللہ ہماری ٹیم اس کے بارے میں آپ سے رابطہ کرے گی، طریقہ کار آپ کو سمجھائے گی کہ بھئی آپ نے ڈاکومنٹس کیا لگوانے ہیں، اور آپ کو یہ ڈیسیجن ہم ریورس کیسے کر کے دیں گے۔ کافی ہمارے ایسے کیسز ہیں جس پہ ہم ریکنسٹریشن میں گئے ہیں، اپیل میں گئے ہیں، اور اللہ پاک کی کرم ہوا ہے کہ اس میں تقریباً 20% ابھی تک 20% ایسے کیسز ہیں جس میں انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے، کیسز کو اٹھایا ہے، ویزا آفیسرز کے پاس کیا ہے، اور ابھی اس کے بعد جو ڈیسیجن ان کا آئے گا وہ ٹیپیکلی ہیومن بیس ڈیسیجن ہوگا، یعنی کہ اس میں کمپیوٹر انوالو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرا برادرانہ مشورہ ہے سب کو، جن کے بھی کیسز ریفیوز ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک فضول سی چیز پہ ان کو ریفیوز کیا گیا ہے، تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ریکنسٹریشن میں جائیں یا اپیل میں جائیں، یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ری اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ری اپلائی بھی ایک اچھا آپشن ہے، ری اپلائی میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ری اپلائی میں کم از کم آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا، آپ کا پورا کیس سرے سے نیا بنانا پڑتا ہے، اور سرے سے آپ نے سارے ڈاکومنٹ دوبارہ لگانے پڑتے ہیں، تو ایک کیس آپ کا رینیو ہو جاتا ہے، فریش کیس آپ کا سبمٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ڈیسیجن آیا ہے کوئی 20 دن 25 دن یا 1 مہینہ ہوا ہے یا 1.5 مہینہ تک بھی ہوا ہے، تو تب بھی آپ ریکنسٹریشن میں جا سکتے ہیں، اپیل میں جا سکتے ہیں اپنے ڈیسیجن کے خلاف، کیونکہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھئی جو ڈیسیجن کمپیوٹر بیس ہوتا ہے اس میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اگنور نہیں کرتے، لیکن جب ہیومن بیس ہوتا ہے، ویزا آفیسر آپ کا ڈیسیجن لیتا ہے، تو وہ کافی چیزیں اگنور کر کے آپ کو ویزا گرانٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے ایسی ویڈیوز، تاکہ ان کو بھی ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور اگر ہمارے سروسز آپ نے لینے ہیں تو ہماری نیچے نمبرز آ رہے ہیں، اس پہ آپ نے صرف وائس یا ٹیکسٹ کرنا ہے، تو ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے اس چیز کے بارے میں خود رابطہ کرے گی۔